کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ کاشانۂ بصیرت کے اس یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے سامنے ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، نام اس کا ہے نفس مطمئنہ، اور تحریر کرنے والے ہیں شہید محراب حضرت آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی۔ اس کا جو بائنڈنگ ہے، اوپر کا جو بائنڈنگ پیج ہے، بہت ہی خوبصورت سا، اس میں جس کو کہیں کہ روح کو تسکین دینے والے ہلکے ہلکے سے خوبصورت رنگ ہیں، اور اس میں تتلیاں نظر آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ایک خوبصورت سی پھول کی کلی ہے۔ یہ کتاب یقیناً ہمارے نفس کے لیے باعث رحمت اور باعث تسکین ہوگی، اور امید ہے آپ سب لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور ہم اپنے نفس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بس شروع کرتے ہیں کتاب کو۔ صفحہ بہ صفحہ ہم جائیں گے۔ جو پہلا صفحہ اس پہ نمبر نہیں دیا ہوا، لیکن اس میں ایک حاشیہ بنا ہوا ہے، اور اس میں کتاب کا ٹائٹل ہے نفس مطمئنہ۔ مصنف کا نام ہے شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی۔ مترجم ہیں یعنی ترجمہ کرنے والے محمد بن باوہاب، اور ناشر اس کی ہے عباس بک ایجنسی، رستم نگر، درگاہ حضرت عباس، لکھنؤ 3۔ اگلا صفحہ میں پلٹتی ہوں، اس میں بھی ایک حاشیہ ہے، اور حاشیہ میں تھوڑی سی کتاب کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ ناشر کون ہے، طباعت کب ہوئی، تعداد کتنی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ نام کتاب نفس مطمئنہ، مصنف شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی، مترجم محمد بن باوہاب، ناشر عباس بک ایجنسی، رستم نگر، مطبوعہ ABC آف سیٹ پرنٹرز، دہلی۔ سن طباعت ستمبر 20,000۔ سر ورق عباس حسنین، تعداد اس کی 1000، ہدیہ اس کا 50 روپے۔ پھر لکھا ہوا ہے نیچے بست شکریہ شہنشاہ جعفری ایڈوکیٹ، ادارہ احیاء تراث اسلامی، کراچی پاکستان۔ ملنے کا پتہ، کتاب کے ملنے کا پتہ احمد بک سیلر، فیڈرل بی ایریا، کراچی پاکستان۔ عباس بک ایجنسی، رستم نگر، درگاہ حضرت عباس، لکھنؤ انڈیا۔ پھر نیچے فون نمبر دیے ہوئے ہیں 26078، دوسرا نمبر ہے 269598، اور فیکس نمبر ہے 0522 اور 2600923۔ پرنتھسس میں تھا 0522، اور پرنتھسس کے باہر ہے فون نمبر یا فیکس نمبر 260923۔ اب جس صفحے پہ آتے ہیں، اس صفحے کا نمبر ہے نمبر 3۔ اس صفحے پہ فہرست مضامین ہیں، کون کون سے اس کتاب میں جو ٹائٹلز ہیں، مضامین ہیں، وہ اس میں اندراج ہے۔ تو پہلا جو اس میں اندراج ہے وہ ہے مقدمہ، شہید استاد سید محمد ہاشم دستغیب، صفحہ نمبر ہے 13۔
صفحہ نمبر 13 ہی پہ ایک اور ہیڈنگ ہے، روح ایک لطیفہ غیبی ہے جو عالم امر سے عالم مادی میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 13 پہ ایک اور ٹاپک ہے، روح کا تعلق جب مادے کے ساتھ ہو جائے تو نفس بن جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 15، نفس انسانی خدا کا کھلا دشمن بن جاتا ہے۔ اسی صفحے پہ یعنی صفحہ نمبر 15 پہ نفس کی تجریدی حالت ہر حال میں برقرار رہتی ہے۔ صفحہ نمبر 17 ہی الہام بھی نفس کے تجرد کی ایک اور نشانی ہے۔ صفحہ نمبر 17 پہ ایک اور ٹاپک ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ کی ایک ہی نفس کی دو حالتیں ہیں۔ صفحہ نمبر 18، نفس امارہ اور نفس لوامہ کا باہمی تعلق۔ صفحہ نمبر 19، یاد خدا اور اطمینان نفس۔ صفحہ نمبر 20، صفات الہی اور مشیت الہی پر یقین کاملی اصل ایمان اور توحید ہے۔ صفحہ نمبر 21، رضا الہی کا طلبگار ہونا اور مرضی خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے۔ صفحہ میں پلٹتی ہوں، یعنی صفحہ نمبر 4 پہ کنٹینیو ہو رہی ہیں فہرست مضامین۔ باب اول جو پہلا چیپٹر ہے اس میں جو ہیڈنگز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، نفس مطمئنہ کے کامل مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ ہے صفحہ نمبر 22 پہ۔ اس کے بعد بشریت کے کمال کا آخری درجہ، بشریت کے کمال کا آخری درجہ، صفحہ نمبر 23۔ صفحہ نمبر 23 پہ ایک اور ہیڈنگ ہے، نفس تو ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف الحال ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 24، بندگی کے منصب سے جی چرانا۔ صفحہ نمبر 26، نفس امارہ شتر بے سہار ہے۔ صفحہ نمبر 27، نفس تو ایک اجتہا ہے۔ صفحہ نمبر 28، قضاء و قدر اور نفس امارہ۔ صفحہ نمبر 29، خدا حکیم و علیم بھی ہے اور مدبر عالم بھی۔ صفحہ نمبر 30 پیج، اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں بھلائی ہے۔ اسی صفحے پہ یعنی صفحہ نمبر 30 پہ ہی ایک اور ٹاپک ہے، مصلحت خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کا سبب ہے۔ صفحہ نمبر 31، ایسی بے صبری جس میں شکایت یا اعتراض کا پہلو وہ حرام ہے۔ صفحہ نمبر 32، نفس کی امارگی اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال۔ گویا اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، صفحہ نمبر 32 پہ جو ٹاپک ہے وہ ہے نفس کی امارگی اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال۔ اسی پیج پہ یعنی صفحہ نمبر 32 پہ ایک اور ٹاپک ہے، ایک اندھے اور مفلوج مریض کا قصہ جو ہر حال میں صابر و شاکر تھا۔ صفحہ نمبر 33، بدن صحیح سالم اور دل بے چین ہے۔ صفحہ نمبر 34، خدا چاہے تو تیرے اندر ہی ایک ناسے پیدا ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اسی کنٹینیوشن میں فہرست مضامین میں جو اور ہیڈنگز ہیں وہ آتی ہیں، کنٹینیوڈ ہیں صفحہ نمبر 5 پہ، پہلا ہی چیپٹر اسی کے انڈر صفحہ نمبر 35 پہ جو ہیڈنگ ہے وہ نفس پر نیکی اور بدی اور ہر دو کا الہام ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 36 پہ ہے تمانیت نفس کے اثرات۔ اسی صفحے پہ ہے صفحہ نمبر 36، دیوالیہ تاجر کا قصہ۔ صفحہ نمبر 37، ایمان ہی کمال تمانیت ہے۔ صفحہ نمبر 37 ہی پہ ایک اور ہیڈنگ ہے، یوم عاشوراء حضرت امام حسین علیہ السلام کا سکون۔ صفحہ نمبر 38، چونکہ خدا دیکھ رہا ہے اس لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ باب اول کا اختتام ہوتا ہے اور باب دوم کی فہرست شروع ہوتی ہے کہ اس چیپٹر میں کون کون سے ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 39 بدن اور روح کا تعلق۔ صفحہ نمبر 40، آنکھیں اور کان عظمت خداوندی کے ادراک کا ذریعہ ہیں۔
صفحہ نمبر 40 پہ ایک اور ٹاپک ہے اعضائے جسم روح کی کار فرمائی کا وسیلہ ہیں۔ صفحہ نمبر 41 جسم کائنات اور قدرت الہی، جسم کائنات اور قدرت الہی۔ صفحہ نمبر 42 روح کی مشیت اور جسم انسانی۔ صفحہ نمبر 43 نفس ناطقہ کی قدرت۔ صفحہ نمبر 43 پہ ایک اور ٹاپک روح تنہا کئی آدمیوں کے کام انجام دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 44 حواس مادی ناقص ہیں۔ صفحہ نمبر 44 پہ ایک اور ٹاپک ہوا اور برق بھی مرتی نہیں۔ صفحہ نمبر 45 معلول سے علت کا پتہ چلتا ہے۔ صفحہ نمبر 45 ایک اور ٹاپک روح کی دوبارہ تخلیق۔ صفحہ نمبر 46 شہداء زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ اب ہم پیج پلٹتے ہیں، آتے ہیں صفحہ نمبر 6 پہ، کنٹینیوشن اسی ٹاپک کی یعنی چیپٹر نمبر 2 کی۔ کچھ اور ہیڈنگز ہے اس میں جس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 47 پہ بقائے روح۔ صفحہ نمبر 48 پہ عالم موجودات خدا ہی کا تخلیق کردہ ہے۔ صفحہ نمبر 48 پہ ایک اور ٹاپک انسان کے ادراکات روح ہی کا کرشمہ ہیں۔ انسان کے ادراکات روح ہی کا کرشمہ ہیں۔ صفحہ نمبر 49 حافظہ بھی انسان کے تجرد ہی کی دلیل ہے۔ اسی پیج پہ ایک اور ٹاپک ہے بدرکات نفس میں باہم کوئی اختلاف نہیں۔ صفحہ نمبر 50 نفس کی وسعت اور اس کے بے شمار ادراکات۔ صفحہ نمبر 50 ایک اور ٹاپک خوارزم شاہ کا نفسیاتی علاج۔ صفحہ نمبر 52 نفسیاتی علاج زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 53 مجرموں کی سزائے موت اور نفسیاتی طریقہ۔ صفحہ نمبر 54 نفسیاتی تلقین شفا بھی دے سکتی ہے اور بیمار بھی کر سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 55 روح کی کار فرمائیوں میں جسم کے اندر رونما ہونے والے دوسرے افعال مانع نہیں ہوتے۔ صفحہ نمبر 55 پہ ایک اور ٹاپک سانس لینے کے لیے متبادل راستے مہیا کرنے میں بھی حکمت الہی پوشیدہ ہے۔ صفحہ نمبر 56 موت کے وقت قدرت الہی اشکار ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 57 موت کے وقت ناتوانی۔ صفحہ نمبر 58 بہلول کا قبرستان جانا اور وزیر کا نصیحت کرنا۔ اب 3rd چیپٹر شروع ہوتا ہے باب صوم۔ صفحہ نمبر 59 پہلی ہیڈنگ نفس کے معرف اور معرفت الہی کی تطبیق۔ اسی پیج پہ 59 صفحے پہ 59 پیج پہ انسان اپنی ہستی کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلے پیج پہ، جو پیج کا نمبر ہے نمبر 7 اور ہیڈنگز جو ہے اسی کا سلسلہ جاری ہے باب صوم کا، اور جو صفحہ جس صفحے پہ یہ ہیڈنگ ہے اس صفحے کا نمبر ہے 60۔ آثار اور نشانیوں کے ذریعے معرفت نفس حاصل ہو سکتی ہے۔ 62 صفحہ جان تو وہ ہے جو ہماری ذات اور جسم سے جدا نہیں۔ صفحہ نمبر 61 نفس مجرد مکان کا محتاج نہیں۔ صفحہ نمبر 63 عزو بے جان تو مفلوج یا مردہ ہی ہوتا ہے۔ عزو بے جان تو مفلوج یا مردہ ہی ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 63 ہی پہ ایک اور ٹاپک ہے نفس کی حقیقت سب سے پوشیدہ ہے۔ صفحہ نمبر 64 اسرائیل کے لیے پورا کرۂ ارض ایک دسترخوان کی مانند ہے۔ صفحہ نمبر 65 روح کی وحدت خدا عزوجل کی وحدت پر دلیل ہے یعنی کہ۔ صفحہ نمبر 66 روح اپنے سینکڑوں وظائف کے باوجود ایک ہی ہے۔ صفحہ نمبر 66 پہ ایک اور ٹاپک انسان کے جسم میں روح کے کام۔ صفحہ نمبر 67 موت بھی روح کی کارکردگی کی نشانی ہے۔ صفحہ نمبر 68 بدن کے واسطے کے بغیر روح کے افعال۔ اسی صفحے پہ ایک اور ٹاپک ہے خواب کے دوران روح کے کام۔ صفحہ نمبر 69 احتلام روح کے عمل کی ایک اور مثال ہے۔ صفحہ نمبر 70 رویائے صادقہ روح کی
قدرت کا عجیب نمونہ ہیں۔ صفحہ نمبر 71 نادر شاہ کے عجیب خواب۔ صفحہ نمبر 72 شمشیر چھین لی گئی۔ صفحہ نمبر 73 نعمت اور عقوبت ہر شخص کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے۔ صفحہ نمبر 74 مال و دولت اور اقتدار حکومت اقتدار و آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ صفحہ نمبر 74 پہ ایک اور ٹاپک، حضرت علی علیہ السلام خواب میں ایک ناصبی کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 76 بے شعور مادے کو ادراک مجرد سے کیا واسطہ؟ بے شعور مادے کو ادراک مجرد سے کیا واسطہ؟ صفحہ نمبر 77 اپنی خودی اور ذات کو پانے کی فکر کرو۔ اب ہم آتے ہیں، صفحہ پلٹتے ہیں صفحہ نمبر 8 پہ، اور جو ٹاپکس موجود ہیں ان کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ باب سوم یعنی 3rd چیپٹر میں ہی 2 پیجز اور ان کے ٹاپکس موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 78 پر فرشتہ صفت بننے کی کوشش کرو۔ اسی پیج پہ 78 پیج مبادہ آتشی لباس نہ پہنا دیا جائے، دنیاوی مصروفیات کہیں یاد خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ اب شروع ہوتا ہے 4th چیپٹر باب چہارم، نفس مطمئنہ خدا کو محبوب ہے۔ صفحہ نمبر 80 پر آج کی زحمت کل کی رحمت۔ صفحہ نمبر 81 پر جوار آل محمد اور بہشت خاص۔ صفحہ نمبر 82 اسی صفحے پہ صفحہ نمبر 82 ہی پہ بندے کو چاہیے کہ غرور کرنا چھوڑ دے اور بندگی کی کوشش زیادہ کرے۔ صفحہ نمبر 83 انسانوں کے 3 گروہ۔ صفحہ نمبر 84 نفس امارہ خدا کا منکر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 85 مادی اور دنیاوی زندگی کی فکر۔ صفحہ نمبر 85 پہ ایک اور ٹاپک، تم دیکھتے اور سنتے ہو، کیا تمہارا خدا دیکھتا اور سنتا نہیں؟ صفحہ نمبر 86 نفس امارہ کو بندگی سے کوئی علاقہ نہیں۔ صفحہ نمبر 87 نصیحت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 88 اس غلام کا قصہ جس نے حضرت سجاد علیہ السلام کے بچے کو ہلاک کر دیا۔ صفحہ نمبر 89 غلام کو تنبیہ کر کے آزاد کر دیا۔ وہی پیج 89 پہ غصہ بندگی کی حدود سے خارج کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 90 جب تک طمانینت قلب حاصل نہ ہو تذبذب سے چھٹکارا نہیں۔ صفحہ نمبر 91 امام صادق علیہ السلام کا کنیز پر ترس کھانا اور کبیدہ خاطر ہونا۔ اب آتے ہیں اس کتاب کے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 9 باب چہارم کی ہیڈنگز کو اس میں دوبارہ آگے بڑھایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 92 اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی عجز و انکسار کا اظہار کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 92 اسی پہ ایک اور ٹاپک امام موصوف کے نفس مطمئنہ کی مثال۔ صفحہ نمبر 93 تمہارے لیے جو آگ دہک رہی ہے اسے بجھانے کی فکر کرو۔ صفحہ نمبر 93 ایک اور ٹاپک نماز بدترین غفلت کا علاج۔ صفحہ نمبر 94 نفس لوامہ خود سرزنش کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 95 نفس کی لوامگی قلب کے اطمینان کا پیش خیمہ ہے۔ صفحہ نمبر 96 غفلت کیوں غلبہ پا لیتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے 5th چیپٹر ہے 5واں باب پنجم۔ 98 پیج پہ ٹاپک ہے رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ اطمینان قلب ہے۔ 99 صفحہ خدا پر بھروسہ اضطراب کا قمع کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 100 آج کے دور میں بنی نوع انسان کے سارے مصائب کفر کا نتیجہ ہیں۔ صفحہ نمبر 101 میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے۔ صفحہ نمبر 102 کائنات خدا کی ملکیت اور سارے موجودات اس کے بندے ہیں۔ صفحہ نمبر 103 مال و دولت کسی کام نہیں آتے۔ صفحہ نمبر 103 پہ ایک اور ٹاپک ایک ملکہ کا حال جس نے بھوک کے مارے جان دے دی۔ صفحہ نمبر 104 حجاج بن یوسف کا سردی میں ٹھٹر کر مرنا۔ صفحہ نمبر 105
اطمینان نفس کے لیے توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 105 پہ ایک اور ٹاپک، خود کو مالک تصور کرنا جہالت ہے۔ صفحہ نمبر 106، ماں باپ بھی فی الحقیقت اولاد کے مالک نہیں۔ ہم پیج پلٹتے ہیں، آتے ہیں صفحہ نمبر 10 پہ، اور یہ باب پنجم کی کنٹینیوٹی ہے اور اس میں ہیڈنگز موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 107، میری کیا حقیقت کہ اولاد پر حق اطاعت جتاؤں۔ صفحہ نمبر 108، تقوی اور پرہیزگاری پر تسلسل کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 108 پہ ایک اور ٹاپک ہے، نفس مطمئنہ خوف اور غم و اندوہ سے بچا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 109، اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف دامنگیر نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 111 پہ جو ٹاپک ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر گریہ کناں ہونا۔ 112 پیج، رحمت الہی کی مطلب نہ کہ نفسانیت، رحمت الہی کی طلب نہ کہ نفسانیت۔ صفحہ نمبر 112، یہ اس چیپٹر کی آخری ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کے آخری بار رونے اور نوحہ کرنے کی حقیقت۔ اس پہ اسی ہیڈنگ پہ باب پنجم اختتام کو پہنچتا ہے اور باب ششم یا چھٹا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے 114 صفحے سے۔ پہلا ٹاپک، ارواح عالیہ کے ساتھ اتصال۔ صفحہ 115، زیارت امین اللہ نہایت اہم بھی ہے اور جامع بھی۔ اسی پیج پہ زیارت امین اللہ کی تفصیل ہے۔ 116 صفحے پہ اولین شرط قلب کا اطمینان ہے۔ صفحہ نمبر 117، دنیاوی اسباب پر بھروسہ اضطراب کی اصل وجہ ہے۔ صفحہ نمبر 118، مال اور اولاد پر بھروسہ حقیقی کفر کی علامت ہے۔ صفحہ نمبر 119، خودکشی بھی نفس کی بے اطمینانی اور بے چینی کا اظہار ہے۔ اسی پیج پہ یعنی 119 صفحے پر اگلا ہیڈنگ ہے، ولی اللہ کی قبر پر پہنچ کر اطمینان قلب کی دعا مانگنا۔ صفحہ نمبر 120، اس پہ جو ہیڈنگ ہے وہ میرے مولا کے خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور کبھی خالی نہیں ہوتے۔ صفحہ نمبر 121، خدا تو اولاد کا بھی ہوتا ہے۔ آتے ہیں اگلے پیج پہ، یہ ہے 11واں صفحہ اور باب پنجم کے ہیڈنگز کی کنٹینیوٹی۔ 122 پیج پہ سب کا پالنے والا خدا ہے۔ اسی صفحے پہ دوسری ہیڈنگ ہے، کل تک زندہ رہو گے تو کل بھی رزق دینے والا وہی ہے۔ صفحہ نمبر 124، ایک موحد مومن کا کنویں میں گرنا اور امداد غیبی سے اس کا صحیح و سالم باہر نکل آنا۔ صفحہ نمبر 124، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 125، حسین علیہ السلام اور زینب صلوات اللہ علیہا اطمینان قلب کے کامل نمونے ہیں۔ صفحہ نمبر 126، شیعہ تو پہاڑ کی مانند مضبوط ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 127، 127، خدا جو کچھ چاہتا ہے اس کو بخوشی قبول کرنا ہی رضا و تسلیم ہے۔ یہاں پہ باب ششم اختتام کو پہنچتا ہے اور نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اس کے ٹاپکس، اس کے ہیڈنگز، باب ہفتم۔ 129 پیج، پہلی ہیڈنگ، اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جاؤ اور خدا کی طرف سے جو مل جائے اس پر قناعت کرو۔ صفحہ نمبر 130، انسان میں اکثریت نفس امارہ کے حامل لوگوں کی ہے۔ اسی پیج پہ ایک اور ہیڈنگ ہے، نیکی کیا ہوئی تماشا۔ 131 پیج پہ جو ہیڈنگ ہے، جب کوئی طبعاً بد ہو تو بدی ہی کی طرف مائل رہتا ہے۔ اسی پیج یعنی 131 صفحے پہ ایک اور ہیڈنگ، گناہ کے بعد نفس برائی سے بیزار ہو جائے تو وہی نفس لوامہ ہے۔ 132 صفحہ، اس طرح کا
عمل ایمان ہی کا مظہر ہے۔ 133 صفحہ، نفس مطمئنہ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ 133 صفحے پہ ایک اور ہیڈنگ، نفس لوامہ خضوع و خشوع اور صبر سے کام لیتا ہے۔ صفحہ ہم پلٹتے ہیں اور آتے ہیں صفحہ نمبر 12 پہ، جس پہ اب یہ ساری ہیڈنگز جو ہیں یعنی فہرست مضامین تمام ہو جائیں گی۔ پیج نمبر 134 پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ایک صحرا نشین بڑھیا کا اپنے بیٹے کی وفات پر صبر و عمل کا مظاہرہ کرنا۔ 136 صفحے پہ نفس امارہ کی بے صبری۔ 137 صفحہ، نفس مطمئنہ کسی حال میں بھی اپنی عبودیت اور مقام بندگی کو فراموش نہیں کرتا۔ 138 صفحہ، اپنی زیر پرورش ماتحت لوگوں پر برتری جتانا۔ صفحہ نمبر 139 شہنشاہ حبشہ نجاشی کا خشوع و خضوع۔ 140 صفحہ، دلی مسرت اور روحانی جنت۔ 141 صفحہ، نفس مطمئنہ ہو تو ملک الموت بھی روح قبض کرتے ہیں۔ 142 صفحہ، ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ 143 صفحہ، دوامگی پر مسلسل قائم رہنے سے نفس مطمئنہ کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اور 143 صفحہ، حقیقی معنوں میں توبہ اور استغفار ہی ذریعہ نجات ہے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم کتاب کا اگلا حصہ پھر کنٹینیو کریں گے۔